السلام علیکم دوستو، آج ہم شاہنامہ اسلام کے 5ویں چیپٹر کے 5ویں پارٹ کو سنیں گے، جس میں یہ موضوعات ہوں گے: ہجرت حبشہ، ایذا دہی کی انتہا، طرح طرح کی عقوبتیں، نجاشی انصاف کی راہ پر، دربار نجاشی میں حضرت جعفر کی تقریر، نجاشی راہ ہدایت پر اور نجاشی کا تہیہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ، ایذا دہی کی انتہا، طرح طرح کی عقوبتیں، عمر کی حق پسندی سے بڑی اسلام کی شوکت، علل اعلان اب ہونے لگی تبلیغ کی خدمت، قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے، ستم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہماگوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر، جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے، مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے، غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا، ابو بکر و عمر عثمان و علی تک کو ستاتے تھے، ابو ذر پر زبیر و سعد پر 100 ظلم ڈھاتے تھے، وہ مصعب عبد رحماں اور جعفر بن ابی طالب، وہ سب کے سب بہادر جو تھے یکجان دو کالب، قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے، وطن کی سرزمی پھرنے لگی جب آسماں بن کر، ہوا دم گھونٹنے کے واسطے پھیلی دھواں بن کر، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے، مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی، مدبر عمرو ابن العاص جو تھے ان دنوں کافر، سفارت لے کے دربار نجاشی میں ہوئے حاضر، تحائف اور نظریں پیش کر کے کی عرض گزاری، کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم، ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آپ بسے ہیں ہر طرح آزاد پھرتے ہیں، مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں دلشاد پھرتے ہیں، یہودی اور نصرانی مذہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں، پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں ہمیں دے دیجئے ان کو، نجاشی کے مصاحب جو کہ سب کے سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی، نجاشی انصاف کی راہ پر۔ یہ سب کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی، گلوئے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی،
مسلمانوں کو بھی اس نے بلایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے ہے یہ وفد آیا، تمہارا جرم کیا ہے، قوم کیوں ناراض ہے تم سے، کسی کو قتل کر ڈالا کہ بگڑی کوئی شے ہے تم سے، تمہارا دین کیا ہے، کیا وہ دنیا سے نرالا ہے، جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے۔ دربار نجاشی میں حضرت جعفر کی تقریر۔ جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے، غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر غلام و لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے، یہ حالت تھی برادر کا، برادر جان لیوا تھا، گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا، دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں، سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں، تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں، اسی اثنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا، کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا دیانت کا، وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے بخشی زندگی ہم کو، ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے جھوٹ سے چوری سے سرشوری سے منہ موڑو، ہمیں تلقین کی ایک دوسرے کے حق کو پہچانو، سبھی انسان ہو انسانیت دکھلاؤ نادانو، ہمیں اس نے نماز و روزہ کے ارکان سکھلائے، پسند آیا ہمیں یہ دین ہم ایمان لے آئے، بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن، ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو محن دشمن، ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں، یہاں حاضر ہیں ہم اب آپ ہی انصاف فرمائیں۔ نجاشی راہ ہدایت پر۔ سچائی کا اثر ظاہر ہوا قلب نجاشی پر، وہ بولا کون سا برہان لایا ہے وہ پیغمبر، سنائی حضرت جعفر نے چند آیات قرآنی، نجاشی کے مقدر دل نے پائی جن سے تابانی، ہوا دل پر اثر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، کہا لا ریب اللہ کی کتابیں ایک ہیں ساری، قسم اللہ کی ایجاز ہے انجیل و قرآن میں، اسی کے نطق کی آواز ہے انجیل و قرآن میں۔ نجاشی کا تہیہ کیا اب یوں مخاطب اہل مکہ کے سفیروں کو کہ جاؤ کہہ دو اپنے بھیجنے والے شریروں کو کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا، وہ خود جائے تو جائے کوئی لے جانے نہ پائے گا، مسلمانوں سے بولا تم حبش کو اپنا گھر سمجھو، مجھے اپنا معین و ہم خیال و ہم نظر سمجھو، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے ہم سب مسافر ہیں، خدا منزل ہے سب کی، حیف ہے ان پر جو کافر ہے۔